thank you very much. Welcome, everyone. My name is Aftab Iqbal, and today we are having a conversation with the CEO of The Power of Sharing, Mrs. Shazia Farooqi, and with us also Mr. Ikram Qureshi as well. So, Assalamu alaikum to everyone. I would like to know how do you feel 2021 has started. 2021 में क्या होने जा रहा है? आप क्या करने जा रही हैं? نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is شازیہ فاروقی. بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں مگر یہ کہ چونکہ پاور آف شیئرنگ کا نام نیا ہے ان کے لیے کیونکہ ہم نے لاسٹ ایئر ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے اور ابھی تک پوری طرح کرایا بھی نہیں ہے، تو میرے نام سے لوگ زیادہ مجھے جانتے ہیں پاور آف شیئرنگ سے کم، تو اسی لیے ہم آج یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رجسٹر کرا دیا ہے ان کینیڈا، اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم پاکستان میں اور مزید کام شروع کریں گے 2021 میں. میرا کام وہی ہے جو ابھی میں نے سپٹمبر کے اینڈ سے شروع کیا تھا. 2 جگہ ہمارے الحمدللہ ایوری ڈے کھانے کا پروگرام چل رہا ہے، اور زیادہ تر میں لٹریسی پر اور ایجوکیشن پر فوکسڈ ہوں اور فوکس رہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یوتھ بہت ہے پاکستان میں اور ضرورت بہت ہے پاپولیشن کی وجہ سے. یہ آپ نے کہا 2 جگہ پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں کھانے کے، کہاں کہاں چل رہے ہیں؟ ایک اورنگی میں چل رہا ہے مستقل 14 ستمبر سے، اورنگی ٹاؤن پاکستان، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 کراچی جی. اور وہاں دوسرا لیاری میں چل رہا ہے جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے نومبر سے. جو نومبر 1 سپٹمبر سے تو چل ہی رہا تھا، وہاں تو 100 تقریباً فیملیز ہیں، لیکن لیاری میں ہمیں ہنگامی بنیاد پر اس لیے سٹارٹ کرنا پڑا کہ وہاں پر بہت ساری ایسی ویڈوز ہیں جن کی جاب لاس ہو گئی، وہ کام کرتی تھی گھروں میں. یہ بتائیے کہ ان دونوں دسترخوانوں سے روزانہ کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اراؤنڈ 200 ایٹ لیسٹ. ڈیلی 200 لوگ کھانا کھا رہے ہیں؟ جی ڈیلی. اچھا، الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ 1 نومبر میں شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے کب شروع ہوا؟ سپٹمبر 2020 میں. جی 2020. تو سمجھ لیجئے کہ اب تک ایک کو ہو گئے ہیں 4 مہینے، سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری یہ ہے، اور ایک کو ہوئے 2 مہینے. جی، اور الحمدللہ ایک دن بھی کھانا نہیں رکا ہے. اور الحمدللہ ایک دن بھی کھانا نہیں رکا. اور دس از آل میڈ پاسبل تھرو ڈونیشنز فرام پیپل ان کینیڈا پرائمریلی، موسٹلی رائٹ. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر آن ایوریج کچھ اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے، وہ کتنی خرچ ہوتی ہے روزانہ؟ 6,500 روپے روزانہ ہوتی ہے اورنگی میں، اور میں نے ایک لم سم اماؤنٹ رکھا ہوا ہے 30,000 روپیز کا لیاری میں، کیونکہ وہاں فیملیز کم ہے تو وہاں پر تو سیٹ ہے اورنگی میں. 30,000 روپیز پر منتھ آپ نے بتایا لیاری میں. لیاری کا. اچھا، اور یہ بتائیے کہ یہ کام کرنے کی آپ کو لیاری اور اورنگی میں ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیسے آپ نے یہ لوکیشن کیسے سیٹ کی؟ ہمارے بہت سارے دوست جو اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ان کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں. ایکچولی اگست میں مجھے ایک اردو پوائنٹ سے ایک ویڈیو ملی تھی فہمیدہ خاتون کی، اس کی 8 بیٹیاں تھیں، بیوہ تھی وہ، اور وہ زمین پہ رہ رہی تھی، پاک تھا اس کے پاس ایک زمین کے ٹکڑے کے نام پر. تو میں نے پھر اردو پوائنٹ کے تھرو اس کے ویئر اباؤٹس کا معلوم کیا، پھر میں افسر صاحب کے پاس پہنچی تھرو مائی والنٹیئر، ان سے ساری معلومات لی، تو ہم نے وہاں اس کو گھر بنا کے دیا اورنگی سیکٹر 11 میں فہمیدہ خاتون کو 2 کمروں کا تھرو مائی ڈونرز. 2 کمروں کا آپ نے گھر بنا کے دیا انہیں اس کو چھت تھی اس کے پاس، 2 بچیاں اس کی ابھی چھوٹی ہیں انڈر 14، 6 کی وہ شادیاں کر چکی تھی ماشاء اللہ، اور پتھر توڑنے کا وہاں کام کرتی تھی. تو اس کو پھر ہم نے اس سے ملاقات کی اور پھر اس کے سارے صورتحال کو دیکھا، پھر اسٹیمیشن لگوایا، پھر وہاں پر ہم نے اس کا کمرہ بنوایا. اور جو افسر صاحب تھے یہ اس کام یعنی اس علاقے میں کام آلریڈی کر رہے تھے، یہاں کھانا چل رہا تھا وہاں کے لوگوں سے تھوڑا بہت لے کر، کبھی کسی دن ہوا کسی دن نہیں ہوا. تو ایک پورا ایک جگہ ہے جہاں پر 100-150 گھر ہیں، اور وہ سارے کوئی گدا گاڑی چلاتا ہے، کوئی زری گوٹے کا کام کرتا ہے، لیکن کسی کے پاس نہ وہاں گیس ہے، نہ چولہا وہ ہے، بجلی ہے، نہ پانی ہے.
کیونکہ پہاڑی پر ہے وہ، اور وہ بھی بہت ہی اینڈ آف اورنگی ہے، تو پہنچ ہی نہیں ہے. جیسے سیلانی وغیرہ ماشاء اللہ دسترخوان کرتے ہیں، لیکن ایوری ڈے لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہاں سے کھانا لا سکتے. تو افسر صاحب کسی نہ کسی طرح یہ چوں کام چلا رہے تھے، پھر ہم نے ان کو جوائن کیا اس طرح. اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ دو تو آپ دسترخوان چلا رہی ہیں جو جی ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہیں، روزانہ 200 لوگ اس سے کھانا کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے پروجیکٹس ہیں؟ ابھی میں حسینہ کا گھر بنوا رہی ہوں. ایک اور ہمیں کسی کی اسٹوری پتہ چلی تھی دسمبر میں، 5واں ہفتہ ہے اس کے گھر کے تعمیر کو. جی اس کے پاس پلاٹ تھا سرجانی میں 80 گز کا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے سارا اسٹیمیشن لگوا کر، وہ 60 سال سے اوپر کی عورت ہے، بنگالی ہے، اور اس کا ایک بہت بیمار شوہر ہے، اور بیٹوں نے اس کو نکال دیا تھا. 3 اس کی بیٹیاں ہیں. تو وہ جھونپڑی ڈال کر، کیونکہ اس کے گھر کے پاس کوئی روڈ نکل رہی تھی، تو اس کو متبادل پلاٹ دے دیا تھا سرجانی میں. وہاں سے اپنی جھونپڑی ڈال دی تھی. اب وہاں کچھ شرارتی بچوں نے کیا کیا، اس کی جھونپڑی جلا دیا. کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ اس کے پاس جو تھا وہ بھی گرا. پھر وہ اسی علاقے میں کسی گھر کی چھت پر چھپڑ سے ڈال کر رہنے لگی، اور وہ سرجانی سے جوہر موڑ جاتی تھی 10,000 روپے کی 2 گھروں میں کام کرنے کی. انتہائی قسمہ پرسی. پھر واپس آ کر جو پھولوں کے اوپر ایک موتی لگتا ہے نا، آرٹیفیشل پھولوں کے اوپر، جی وہ اس کو کوئی 100 پھولوں پہ 15 روپے ملتے تھے. تو وہ 500 پھول موتی لگاتی تھی، تو وہ ایک وقت کا اپنا کھانا کر سکتی تھی. سیکور 100 روپے کا ملتے تھے اس کو. اس سے اس کی میں نے پھر ساری معلومات کروا کر، اس کا ماشاء اللہ گھر تکمیلی مراحل پر ہے. ماشاء اللہ. اور اس کو میں اس کے ساتھ ایک چھوٹی دکان بھی کروا رہی ہوں. ہم نے گھر ہی ایسا بنوایا، اور اس میں بھی اس کو میں سامان ڈلوا کے اب وہ اپنے گھر سے ہی پرچون ٹائپ کی دکان چلائے گی. سفیشینٹ ہو She جائے will گی. not gonna work anymore. انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ یعنی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک پورا آپ نے اس کو کمپلیٹ سپورٹ دیا ہے، کہ جس میں گھر بھی بن گیا ہے، جس میں اس کا روزگار بھی ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر 1 لاکھ کا سود پہ قرضہ تھا، اس کو وہ بھی چکا دیا ہم نے. اچھا، اس میں سود کا قرضہ بھی لیا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے چکایا. اچھا، ہاں. اس سارے کام میں کتنا عرصہ لگا؟ 6 ہفتے. 6 ہفتے ہیں ابھی. 6 ہفتے، 6واں ہفتہ ہے کہ مطلب میں نے 4 دن میں 3.5 سے 4 لاکھ جمع کر لیے تھے. فوراً کام شروع کرا دیا تھا. تو اب جس طرح پیسے آتے جا رہے ہیں، میں ہر مہینے ہر ہفتے 1 لاکھ بھیجتی ہوں، جس میں ہم مزدوروں کو مزدوری دیتے ہیں، ان کا کھانا، ان کی چائے. یہ میں بالکل نہیں اس پر کمپرومائز آپ کا کرتی. خیال ہے کہ یہ کب تک کام ختم ہو جائے گا، اس کا گھر بن جائے گا؟ 2 ہفتے. اب فنیشنگ ہو رہی ہے، پلاسٹر وغیرہ ہو رہا ہے، پھر ڈسٹیمپر ہوگا، پھر ظاہر ہے اس کی جو گھر میں سامان ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے. یہ کچن کا ہے. کام ہو گیا. یہ حسینہ کا گھر بن رہا ہے، 200 لوگوں کو روزانہ آپ کے توسط سے وسیلے سے کھانا مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اسمال لونز کا کام کرتے ہیں ہم لوگ. پچھلے سال میں نے تقریباً 4 لوگوں کو بزنس کرا کے دیا. 4 لوگوں کو تو آپ نے جو ہے وہ ان کا روزگار کے لیے قرض دیا. جی، اسمال لونز جو ہوتے ہیں نا Small loan 30 دیا. سے 60 ہزار تک کے، جو اخوت کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کون لوگ تھے 4 لوگ، اور ان کو کیوں دیا آپ نے؟ لاہور میں تھی خاتون، ان کے 8 بچے تھے، بیوہ تھی وہ، اور شروع میں ان کی کرائے کی تنگی ہوئی. میں نے 1 سے 2 مہینے کرائے میں ان کو ہیلپ کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نان چنے کا ٹھیکہ لگا سکتی ہوں. تو ہم نے ٹھیکے کی اسٹارٹ کی کوشش، تو اتفاق سے ان کو 6,000 میں ایک دکان مل گئی. تو وہ ہم نے پھر اس کا کرایہ دے کر اور ایڈوانس دے کر ان کو وہ سیٹ اپ کرایا. 66,000 اس میں لگے تھے میرے. تو ماشاء اللہ شی از ارننگ وہ فرام خاتون اب دیٹ نان شاپ. چولے کا ٹھیلا لگا رہی ہیں اور اپنا روزگار روزانہ خود کما رہی ہے. جی الحمدللہ. اور وہ پے بیک بھی کر رہی ہیں. 3 مہینے کے بعد میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو 1,000 سے 500 کے درمیان جو بھی آسانی لگے آپ ہمیں واپس کریں. اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک پھر صاحب ایک صاحب کے کو 15,000 15,000 دیے، دیے، ان کے ان کے پاس پاس آلریڈی آلریڈی شاپ شاپ تھی تھی لیکن لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا. اس میں میں نے ہیلپ کی. پھر ایک پنڈی میں ایک فیملی تھی، ان کو ہیلپ کی. ان کو تقریباً ہم نے 70,000 دیے. ٹھیک ہے.
सामान डालने के, यानी क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों के पास जगह होती है लेकिन सामान डालने के पैसे नहीं होते, अच्छा, थोड़ा सा उनको पुश कर दें आप। ये यानी ये 2020 में आपने इन 4 लोगों का रोजगार इंश्योर किया? जी 2020, और अभी एक खातून को फ्रोजन सामान के लिए मैंने 30,000 दिए ठीक है, फैसलाबाद में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ 2020 में? उसके अलावा एक डेट उतरा, 4 तकरीबन शादियां हुई, 4 शादियां बेशुमार बच्चों की फीसें। कोविड के ज़माने में शादियां हो रही हैं, शादियां आमतौर पर रुक गई थी, तो लेकिन वो मैं शादी का वही शर्त रखती हूँ कि आप कोविड में खासकर खाने के मैं पैसे नहीं देती अब, और जो चीज़ सामान खरीद कर मेरे वॉलंटियर देते हैं उनको पैसे उनके ये हाथ में। बेनिफिशियरी सिलेक्शन के बारे में बताएं कि बेनिफिशियरी सिलेक्शन कैसे कर रही हैं? बेनिफिशियरी सिलेक्शन मेरे पास थ्रू लोगों के ही आते हैं मैसेज, और फिर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कराती हूँ। जब तक मेरा वॉलंटियर उस शहर में नहीं होता मैं काम नहीं करती। हाँ, तो वॉलंटियर आपको जो है वो असर्टेन करते हैं कि ये जेन्युइन केस है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जी अच्छा, ये एक आई एम जस्ट पिचिंग इन, इसमें एक फैक्टर ये जो वॉलंटियर्स की शायद बात कर रही है ना, हमारे ये वॉलंटियर हैं, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग अपना टाइम बगैर किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के, चाहे कि जितने ही वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह, आई एम लाइक, इसीलिए मैं से बीच में बोल पड़ा हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है कि वो जाके ये करते हैं काम आउट ऑफ नो देयर डाउट, गुडविल, नो which डाउट। is amazing. और हमें ये बात फील होता है कि हमें एटलीस्ट वी शुड अकोमोडेट देम इन सम सॉर्ट बाय फाइनेंशियली एज वेल। तो क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी नहीं है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। हम यहाँ पे जब अपनी एडवाइजरी कमेटी अभी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, एज वी आर इन अ मोमेंटम ऑफ डेवलपिंग so many things and in terms of organization, तो हम डेफिनेटली इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे। तो मैं I just pitched in because I wanted to appreciate them for that. नो डाउट, वॉलंटियर रोल जो है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल। Yeah. भाभी ये बताइए, हमारे हमारे कई लोग हमें सुन रहे हैं और वो आपके करंट डोनर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, वो आपको आइंदा भी सपोर्ट करना चाहेंगे। ये बताएं, पावर ऑफ शेयरिंग का काम कितना ज़रूरी हो गया है इन हालात में? आजकल हालात क्या हैं? हालात, आप किस जरा मजीद इलेबरेट करें सवाल को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्यों समझती हैं कि पावर ऑफ शेयरिंग का काम अभी ज़रूरी है? जैसे कोविड की सिचुएशन में आपने देखा ना, जो पाकिस्तान में महंगाई का मसला चला, बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हुई, और वैसे भी ना मैं किसी को डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं किसी का महीना नहीं बांधती। इसीलिए मैंने स्मॉल लोन्स का शुरू किया। अदर देन एजुकेशन, 2 चीज़ों पर मैं बहुत फोकस्ड हूँ कि एक तो उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, बिल्कुल ठीक, उनको स्किल्ड करें, बिल्कुल ठीक। उनको एजुकेट करें, और बेसिक एजुकेशन ये नहीं कि डिग्री पकड़ा दें, इनफॉर्मल एजुकेशन उनकी बहुत ज़रूरी है। किरदार साजी पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बताइए कि आपको किस तरह की जो है आमतौर पर जो सपोर्ट की कॉल्स आ रही हैं, उनकी टाइप क्या है? किस तरह की आपको मदद की कॉल्स आ रही हैं? मेरे पास होता है कि फीस का, कि बच्चे लोग कहते हैं कि हम किराया दे देंगे, हम खाने में कटौती कर देंगे, हमारे बच्चों की फीस नहीं है। 4-4 महीने से बच्चे हमारे स्कूल बैठे से जाए बगैर बैठे। कितनी आ कुछ रही बच्चे जो हैं डिग्री, कॉल्स? फीस के लिए कितनी कॉल्स आ रही हैं आपको? डेली बेसिस पे आ रही हैं? तकरीबन रोजाना? लाहौर से, गुजरावाला से, अहमदाबाद से, कराची से तो बेतहाशा, लोग लेकिन अपने जहाँ बच्चों जहाँ को मेरे कहाँ वॉलंटियर्स भेजा? मौजूद होते हैं मैं फिर वहीं परसू करती हूँ। पिंडी। मैंने कहा लोग आपसे अपने बच्चों की फीस मांग रहे हैं। Somebody wants to talk? Yes, I do. Actually, I had 2 questions, if I can quickly ask you, Shazia. Yes. अच्छा, एक तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि वो जो लोन आप देते हैं उनकी उसकी टर्म्स क्या हैं, एंड द अदर वन इज एक्चुअली इज अ क्वेश्चन दैट अभी जो आप डिस्कस कर रही हैं कि लोग फीस के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट्स बीन हैपनिंग अ लॉट एज वेल। तो मुझे ये बस फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू नो, सो पीपल आर सेंडिंग देयर children to a private school and they somehow get into a financial situation that they cannot afford it anymore. Is that the kind of the thing that we're looking into, या फिर ये कि वो
مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ if somebody cannot afford to put their child into a certain school, why do they put them in there in the first place? Very good question. یہ question ہے. پھر یہ کہ مطلب گورنمنٹ اسکولز ہیں تو یو نو آئی مین مجھے نہیں پتا, میں I haven't been in Pakistan for a while, تو گورنمنٹ اسکول کی کیا سچویشن ہے اس وقت وہاں پہ وہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, مگر یہ کیونکہ a lot of people have been asking me for this kind of help as well, تو مجھے اپنے لیے بھی یہ پتا کرنا ہے کہ وہ how do we direct those people, اور and my first question, please don't forget, what are the terms of the loans that you give out, وہ بھی مجھے پلیز بتا دیجیے. میری لون کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو یہ کام آتا ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, کون سی قریبی اسکلڈ ہے جو آپ کو اس کاروبار میں آپ کو ہیلپ کرے گی اور آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پوری مارکیٹ پتا ہونی چاہیے پہلے اس کے کیا اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر آپ کریں گی. وہاں علاقہ آپ کا دیکھا ہوا, لوگ آپ کو جانتے ہوں, چاہے ایک فرائز کا ٹھیلا ہی ہو. ایک فرائز کا ٹھیلا زیادہ کما کے دیتا ہے بجائے برگر شاپ کے. اگر تھوڑا سا بھی کسی کو پاکستان کا نزدیکی اندازہ ہے, ایک 25,000 کا ٹھیلا بن جاتا ہے فرائز, فرینچ فرائز. وہاں شام میں بچے بہت لیتے ہیں, 25 روپے کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے, جتنا آپ لگاتے ہیں اس سے زیادہ کما لیتے ہیں. اور وہ 14-15 سال کا بچہ. وہ ہوسٹ نے پہلے کہا تھا کہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی سے کوئکلی جی جی دوسرا بس میں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دیتے ہیں گورنمنٹ کا جو پیپر ہوتا ہے سرٹیفائڈ کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, اس پہ 2 گواہوں کے سائن ہوتے ہیں, نیوٹرل چاہتے ہیں تو ہم دے کے ہم اسٹیمپ پیپر پہ لکھواتے ہیں. اسٹیمپ پیپر میرے پاس اس کی تصویر بھی موجود ہے. تو ابھی جو میں نے اسلام پنڈی میں کروایا تھا, اس کے بعد پھر ان کا ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد اس کو واپس کرنا شروع کریں گے ہمارے والنٹیئر کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں. اوکے اچھا, اور یہ انٹرسٹ فری لون ہے, انٹرسٹ فری لون ہے, اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور اس پر کوئی حجت بھی نہیں. اگر ان کا نہیں کاروبار چل رہا تو وہ 4 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, 500 نہیں 1,000 نہیں تو 500 دے سکتے. جی پلیز ایک کوشچن ہمارا کن کا تھا, کس کا؟ ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن کے حوالے سے. جی دوسرا یہ کہ پرائیویٹ اسکولز ایسے نہیں ہیں جس پر لوگ افورڈ نہیں کر سکیں. بیکن یا سٹی کی فیس میں نہیں دیتی. گورنمنٹ اسکولز بہت زیادہ برے حالات میں 1,000-2,000 کے ایسے اسکول کھولے ہوتے ہیں جو بیچارے ماں باپ کی تسلی کے لیے, کچھ تو اچھے بھی کام کر رہے ہیں, مگر کہ 3,000-2,000 کے نارمل اسکولز ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ بڑے بات کر رہی ہیں, پھر وہ میں ڈگری والے بچوں کی ہیلپ کرتی ہوں اور ان کا چالان آتا ہے میرے پاس اور وہ ڈائریکٹ میرے والنٹیئر جا کر بینک میں بھرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے شاہزہ بابی کہ یہ جن لوگوں کی بھی آپ نے مدد کی ہے, ان کی ٹیمپریری ہینڈ ہولڈنگ کی ہے, آر دے آؤٹ آف دی کرائسس اور آر دے اسٹل ان دی کرائسس, یعنی آپ کی مدد سے وہ ان کو اوور کم کرنے میں مدد ملی ہے یا نہیں؟ بالکل ملی ہے, کیونکہ وہ پیسے واپس کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ دے آر ڈوئنگ ویل. اب اونچے نیچے حالات بعض دفعہ خود نہیں ہوتے ان کے ہاتھ میں نا, تو پھر وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ مانگ نہیں رہا. راشن کی بھی میں نے ہیلپ کری اور خاتون کی کرائے کی ہیلپ کی ان کی, لیکن اب ایسی کوئی ہیلپ نہیں کرتی میں. Excellent. Excellent. So that shows the sustainability, right? Whatever we are doing, I mean, in whatever capacity, it's working. So that's the criteria. It also shows کہ جو آپ کا کرائٹیریا ہے کہ the person should be skilled, اس کو کام آتا ہو, committed ہو, کریکٹر کا ہو کہ وہ پیسے لے کے واپس کرے اور کام شروع کرے آپ سے پیسے لے کے, محنت بھی کر سکتا ہو. بالکل. تو یہ اٹ شوز کہ جو ہے آپ کا کہیں مانیٹرنگ میکانزم افیکٹو ہے. ایکسیلنٹ. اچھا یہ بتائیے بھابھی کہ کچھ آپ نے بیماروں کی بھی مدد کی ہے, کچھ ایسے لوگ جو اچانک دے فیل ال اور سک اور مے بی کووڈ سچویشن میں آ گئے, پیسے نہیں ہیں, جان بچانے کے لیے پیسے دیے؟ جی جیسے کسی کینسر پیشنٹ تھیں, میں نے ابھی 2020 کے اینڈ میں اور شروع میں کیے, اور ان کے پاس پورے پیسے نہیں تھے. ان کی انٹسٹائنل کینسر تھا ان کو, یا پینکریاٹک کینسر کے مریض تھی. ایکچولی وہ بہت بوڑھی خاتون ہے, تو جیسے ان کو کوئی 50,000 کم پڑ رہے تھے ان کے علاج میں, تو وہ ہم نے دیے تاکہ وہ تھوڑے بہتر ہو جائیں. اچھا, اور ان کی دوسرا یہ کہ آپ کی ایفرٹ سے ایک بچے کی میں نے ہیلپ کی تھی کورنگی میں پچھلے سال 2019 میں. مصب میرے خیال سے اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور شیشے رہ گئے تھے اس کے ہاتھ میں, کانچ, اور جنا میں اس کا صحیح سے علاج نہیں ہوا تھا, تو
सड़ रहा था, वो कट जाता उसका हाथ, वो कोहनी तक उसका। अल्लाह अकबर। फिर उसको हमने लियाकत में नेशनल में दाखिल करवाया। उसको हमने यानी इतना टेक केयर की कि उसको छुट्टी पे मेरी कजन ने करवाई उसकी हॉस्पिटल में रहकर। फिर उसके बाद उसको हमने वहां भी फैसिलिटेट किया घर में। फिर उसको घर का सामान लेकर दिया। अब वो माशाल्लाह एक होटल में काम कर रहा है, उसको छोटा भाई पड़ रहा है। और उसका हाथ जो है जो जख्मी हो गया था वो अब कंप्लीटली फंक्शनल है। जी 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 बिल्कुल। ये माशाल्लाह। कोरंगी का केस है, कोरंगी राइट? का कोरंगी मैं मत उसके आई, घर जा चुकी हूँ राइट। खुद में। अच्छा, शाहजहा खुद भी विजिट किया ये उसको। बताएं भाभी कि ये जो अचानक आपके पास एब्रप्ट कॉल्स आती हैं कहीं इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए, कहीं इमदाद के लिए, तो आप जब लोगों से कहती हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है? आप जब अपने डोनर्स से, अपने सपोर्टर्स से कहती हैं कि मुझे एक मदद करनी है किसी की, लोग आपसे क्या कहते हैं? मदद फौरन कर देते हैं, सवाल पूछते हैं, शक का इजहार करते हैं, क्या करते हैं? 2% भी शक नहीं करते। 2% भी शक अगर नहीं? मैं किसी चीज की कॉल करती हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली जो मुझसे सवाल करता है ना, जो वहां से मुझे फोन आता है, मैं कहती हूँ आप दुआ करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपकी जरूरत इतनी एलिजिबल है तो आपकी पूरी हो जाएगी। और कुछ ऐसे केस मैंने किए हैं जो मैंने 4 घंटे में पूरी करके पैसे भेज दिए। और चाहे 4,000 थे, चाहे 5,000 थे, चाहे 2, और डॉलर्स की बात कर रही हूँ। आपका जो रिस्पांस है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है? मेरा रिस्पॉन्स तो बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके डोनर्स की सपोर्ट बढ़ रही है, कम हो रही है? बेइंतहा सपोर्ट है, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। नहीं, बढ़ रही है या कम हो रही है? क्योंकि कोविड में बढ़ बहुत रही सारे फाइनेंशियल कनाडा में स्पेसिफिकली 2020 में मैं जब कोविड हुआ और रमजान आए, क्योंकि मैं रमजान की रमजान राशन कर रही थी। मेरा कल पिछला 3rd ईयर था, 17, 18, 19, 20, अब इस साल 4था ईयर होगा हमारा। तो हम रमजान में राशन नहीं देते, हम राशन के साथ पूरे घर वालों को कपड़े देते हैं ईद के, प्लस हम 4 जुम्मों को जो होते हैं रमजान के उसमें देख करते हैं। रोज हम फल और शरबत देते हैं। ये मेरा रूटीन है 2 लोकेशंस पे, मॉडल कॉलोनी और डियारी में। तो इस दफा जब रमजान है तो मैंने कहा इस दफा तो कोविड में मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, कैसे लोगों से मांगू। आप यकीन करें शाबान से राशन दे रही हूँ मैं, रमजान तो आया ही नहीं। रमजान जो आया उसकी तो सुभान अल्लाह इतना काम किया है मैंने 2020 में कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने डोनर्स के शुक्रिया अदा करने। अच्छा, कुछ कुछ उसमें कुछ उसकी कुछ सेलिएंट फीचर्स उसके बताइए जो रमज़ान का आपका रिस्पांस था उसके, और यानी उसमें कोई ख़ास बातें, कुछ अच्छी बातें को जो हमें मोटिवेट कर सकें, कोई गाइड कर सकें लोगों को, हमारे जो दोस्त इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मैंने तो जब मांगा मुझे मिला, क्योंकि लोगों को अंदाजा था कि वहाँ सिचुएशन कितनी ज्यादा तंग है और लोगों की सूरत हाल क्या है। क्योंकि मैं बेसिक राशन देती हूँ जिसमें उन फैमिलीज को मैं ज्यादा सपोर्ट करती हूँ जिन जो मिस्कीन कैटेगरी में आते हैं। सील मिल्स वालों को तनख्वाह नहीं मिलती 6-6 महीने। बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जहाँ पर लोगों को नहीं तनख्वाह मिलती, कमाने वाला है लेकिन अब रमजानों में कैसे रोजे रखे हैं आप मुझे बताएं। जहां पर चूल्हा चौकी है नहीं उसका तो मैं जिक्र ही नहीं आपसे करी ना, जहां पर चूल्हे हैं उनको हमें सामान देना होता है। तो उस पर लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। जब मैंने मांगा मुझे दिया, किसी ने नहीं मुझ पर एतराज किया। और मैं एक ना लमसम कर देती हूँ, अगर मुझे $1,000 चाहिए तो मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ। मेरा इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं और मैं हर एक को बताती हूँ। इस तरह मैं डेट जब उतारती हूँ तो अगर मेरे पास $2,000 का डेट है तो मैं उसको डिवाइड करके 80 to 85 डोनर्स में तकसीम कर देती हूँ और मैं कहती हूँ वन टाइम आप दे दें। इससे मुझे बहुत फायदा होता है। आपको जी इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है? आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको $40 किसी से मांगे हैं वो दे देगा आपको, लेकिन अगर आप कहेंगे 4,000 का मसला है तो वो थोड़ा दफा सोचेगा। अच्छा, ये बताइए भाभी कि इस वक्त कितने शहरों में पावर ऑफ शेयरिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? कराची, लाहौर? बेसिकली कराची लाहौर, क्योंकि मेरे 2 मुस्तकिल वॉलंटियर्स कराची लाहौर में हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मुल्तान में मेरी फ्रेंड है, वो फिर जब मुझे को देती है कॉस्ट तब मैं उसको देखती हूँ। कनाडा में और जी कनाडा में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं? कनाडा में तो मैं वैसे ही सिंगल वुमन के साथ बहुत काम करती हूँ सिंस 2010। राइट। अच्छा, इसके अलावा आपने अभी रिसेंटली एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है माजूर स्किल्ड वुमेन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کی بھی پنڈی ڈیٹیل میں. تھوڑی بتائیے. یہ مطلب سمجھے آپ گروپ آف وومن ہے جو ڈسیبل ہیں اور وہ اسکلڈ ہیں, وہ کچھ کر سکتی ہیں. تو اگر ہم ان کو سامان دے دیں اور اس سے وہ بنائیں اپنی دستکاریاں تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی. تو پھر وہی بات ہے نا, وومن امپاورمنٹ, ہیومن امپاورمنٹ چاہیے نا, کہ وہ انسان اپنے آپ کو کسی یوزفل چیز سمجھے. تو جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو نارمل لوگوں کا مشکل ہے گزارا, تو ڈسیبل کا تو آپ, اور پھر عورت بھی ہوں, پھر غریب بھی ہوں. تو الحمدللہ مجھے 25 کٹس چاہیے تھی, تقریباً کافی حد تک ہم نے اس کا بندوبست کر لیا. تو آپ 50% تم نے کر دیا اس کا. 50% ہو گیا. آپ جو ہے جی وہ جی 25 ڈسیبلڈ اسکلڈ عورتوں کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ اپنا روزگار خود کمائیں اور اپنی زندگی خود چلائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. اس کی آئی ہوپ کہ اس کی جو ہے بہت ہی ایک موٹیویٹنگ سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں جلد ہی آپ ہمیں بتائیں. جی, اپڈیٹ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. یہ اپڈیٹ سب کو ملیں گے. اور رائٹ. سب سے بڑی بات مجھے ایک چیز جلدی سے بتانی بھی ہے کہ میں ابھی بریک فاسٹ پروگرام شروع کر رہی ہوں اسی اورنگی سیکٹر لیول میں. ایک جگہ ہمیں ملی ہے, وہاں پر انفارمل اسکول ہے, تو اس میں 80 بچوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایوری ڈے بریک فاسٹ دیں گے, انہیں سے بنوائیں گے, انہیں کی ماں کو انوالو کریں گے اور ان کو ہم ڈیلی بریک فاسٹ دیں گے ایز سون ایز گورنمنٹ نے وہاں اسکول کھولے. اچھا, یہ میں میری اس پورے سسٹم میں تو ابھی شازیہ نے ماشاء اللہ بہت کام کیا ہے, اور میں اس میں مطلب سائلنٹ پارٹیسپینٹ کے طور پر رہا ہوں کچھ 10 سال سے. میں اس میں میری پریزنس اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جو بچے ہیں 80 پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, تقریباً 22 ملین آؤٹ آف kids are out of school net, ages from 5 to 15. اچھا, یہ it's a very horrifying statistics. I'm an educator, I teach for Peel. تو میرا یہ ایک موٹیویشن ہے کہ سنس شازی ہیز اے ویری اسٹرانگ نیٹ ورک, تو ہم وہی 80 بچے ہیں جن کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. یہ ہماری بیسیکلی آئس بریکنگ کا کام ابھی چل رہا ہے. بریک فاسٹ جب پروگرام شروع ہوگا تو وہ وہاں آئیں گے, ان کو پرسنل ہائیجین کی بات ہوگی, انفارمل طریقے سے ان کو سینسٹائز کیا جائے گا ٹوورڈز اے سرٹن روٹین, اور پھر گریجولی وہاں پہ ہمارا لٹریسی بیسڈ ایک پروگرام شروع کریں گے ہم. اس کے ہم ایک فارمیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ جیسے جیسے وہ آگے چلے گا ہم اس کو لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. اور اس میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو میرا کانسیپٹ لٹریسی کا وہ میں پریکٹیکلی ٹرانسفارم کر سکوں, اور اس کے ریزلٹس آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ. تو پھر ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے. تو یہ ہمارے ایک طرح کا پائلٹ پروجیکٹ ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا کہیں پہ بھی انٹروین بھی کروں گا تھا. جی, دیز آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن. These are out of school children, yes. Yeah, no. 22 million people, kids in Pakistan are out of school net. نہیں, There is no یہ schooling جو for them. 80 چلڈرن ہیں جن کو آپ پڑھائیں گے, دیز آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن. انہوں نے اسکول کبھی ہاں, یہ آؤٹ آف اسکول ہے, ان کے پاس جوتے نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, مطلب اسکول تو چھوڑ دے. میں نے سب کچھ کر لیا ماشاءاللہ, ان کے کپڑے جوتے ایوری تھنگ ہم نے سب تیاری ہے ہماری. جیسے اسکول وہاں سے گورنمنٹ کو کہے گا کھولنے کو تو پھر ہم اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ان کی ماؤں کو تربیت دینی ہے کہ کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. ایکسپیرینس فار 80 چلڈرن, اور یہ انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم بیسس پہ چلے گا. بالکل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. میں مثلا اس میں میرا کنٹریبیوشن یہ ہوگا, اور میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آپ کی لانگ ٹرم کمٹمنٹس ہیں, مثلا ڈیلی بیسس پہ آپ دسترخوان چلا رہے ہیں, اٹس اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ. اسکول آپ چلائیں گے 80 بچوں کا, اٹس اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ. باقی جو شارٹ ٹرم جو جسے میں کہتا ہوں اکثر فائر فائٹنگ کی جو معاملات ہیں کہ اچانک کسی کی ضرورت آ گئی, آپ نے مدد کر دی, اینڈ دا کیس از ڈن, وہ ختم ہو گیا, پھر آپ کہیں کسی اور سمت میں چلے گئے, وہ ریگولر جاری رہے. ہاں وہ ریگولر, کیونکہ 2 عیدیں ہوتی ہیں, بقرعید ہم تو میٹ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں نا, میں بقرعید بھی کے میٹ پروجیکٹ بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ اس کا رمضان کا راشن کا پروجیکٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں پھر شادیاں بھی آ جاتی ہیں, پھر میڈیکل بلز بھی آ جاتے ہیں, پھر فیس بھی آ جاتی ہے. ہمارے پاس کافی سارے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور دے آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کوسچن, بیکاز دس از دی ہاں, میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا لوگوں کو کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اس وقت. شازیہ, میرا ایک سوال ہے. You were saying about the school, اکرام and شازیہ both. آپ لوگ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی.
تو یہ جو اسکول کی بات آپ کر رہی ہو اورنگی میں کہ وین ایور گورنمنٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسکول تو تمہیں کچھ ہے ٹائم لائن یو نو دیٹ واٹ از دا پروسیجر واٹ از گوئنگ آن ود دیٹ؟ نہیں اسکول کا جو آج کل بند ہے نا سردیوں کی چھٹیوں میں اس کی بات کر رہی ہوں میں ان کو بلانا نہیں چاہ رہی تھی ایسے وہ کووڈ بھی چل رہا ہے نا کووڈ ابھی، کے چکر میں گورنمنٹ نے پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں. جب گورنمنٹ وہی میں کہہ کھلوائے رہی گی ہوں مطلب آلریڈی اسکول 25 تاریخ تک ہے شاید کہ 25 کے بعد کھولنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہے یا از لوکنگ ٹو نہیں جگہ ہے، فزیکل جگہ جگہ تو ہے، ہے ایوری تھنگ از سیٹ. ایوری تھنگ از بین کمپلیٹڈ Yeah. سامان کپڑے ان کے بولز ان کے چمچے کانٹے ہر چیز ہمارے پاس آ گئی میں نے ہر چیز کر لی. اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے آلریڈی کام یعنی اسکولنگ شاید نہ شروع کی ہو لیکن فوڈ والا کام شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے والا ہے کہ ان کو غذا ملنی شروع ہو. نہیں اپنا آفتاب بریک فاسٹ کا جو بریک فاسٹ پروگرام ہے نا اس کی ساری تیاری ہے. وی آر جسٹ ویٹنگ فار کووڈ سچویشن ٹو ایز آف. جیسے ہی کراچی میں اسکول کھلتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا والنٹیئر ایک پینڈیمک صورتحال میں گھر سے باہر نکلے اور وہاں جا کے کام کرے. اچھا دس از سیپریٹ پلیس یعنی دس از سیپریٹ لوکیشن یعنی وہ جو جی 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 یہ لوکیشن ہی الگ ہے. یہ لوکیشن اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں ایک گھر ہے جو کہ وقف ہے انہی کاموں کے لیے. somebody have donated their property for only non government functions. وہ بھی ہمارا والنٹیئر یہ وہ بھی ہمارا والنٹیئر ہی ہے. اچھا اس نے اپنی پراپرٹی آپ کو ڈونیٹ کر دی ہے کہ آپ اس کو سوشل پرپز کے لیے استعمال کریں. نہیں ڈونیٹ نہیں کی، وہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے وقف پراپرٹی ہوتی ہے. اٹ کین ناٹ بی یوز فار اینی کمرشل پرپزز. ٹھیک ہے اس کا اسٹیٹس ہے وہاں پر ایز اے وقف آپ کو مل جاتی ہے. جی جی تو وہ جو آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہے ان کا جو مین کی پلیئر ہے وہ ہمارے والنٹیئر ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پر یہ نیڈ ہے تو ہم نے اس کو اسیس کیا، اس نیڈ کو بچوں سے بات کی، ان کے ٹیچر سے بات کی جو وہاں آتے ہیں، تو ان کو ہم بیسیکلی اسٹریٹن کر رہے ہیں اور اپنا آئیڈیا لانچ کر رہے ہیں. اکرام بھائی جو پہلے ہم کر رہے ہیں اس میں 6,500 روپے ایک لوکیشن پہ ڈیلی کا خرچہ آ رہا ہے. اب یہ جو ہاں وہ بالکل وہ الگ چل رہا ہے، وہ تو بالکل الگ چل رہا ہے. بچوں کو ناشتہ کرائیں گے، اس کا ڈیلی خرچہ کتنا بڑھے گا؟ اس میں لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ شازی کے 5,000 روپے کا ہے تقریباً ڈیلی کا خرچہ، بریک فاسٹ کا. اس میں ہم ڈفرینٹ بریک فاسٹ رکھیں گے نیوٹریشس ویلیو کے ساتھ. دودھ تو میں ضرور دوں گی. تو ابھی دیکھیں اب جب وہ سٹارٹ ہوگا تو پھر میں آپ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کی بات کر رہے ہیں. جی ایٹ لیسٹ انشاءاللہ، جس میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے وہاں 6 دن ہے. اس میں جمعے کو چھٹی ہوگی لیکن ناشتہ تو بچے کو چاہیے ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ وہی اسی آبادی سے بچہ آ رہا ہے جہاں پر ہم کھانا دیتے ہیں. اچھا تو ہم کچھ نہ کچھ ابھی میں نے اس کا ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک کیونکہ وہ ان بچوں کو ناشتے کا مطلب ہی نہیں پتا. اچھا ہاں ان کو نہیں پتا. یعنی کیا یہ بچے ناشتہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ بچے ناشتہ نہیں کرتے. ان کو جو کھانا ہم دیتے ہیں اس آبادی میں وہ جو بچ جاتا ہے، اگر بچ جاتا ہے تو وہ صبح کھا لیتے ہیں، ورنہ پھر وہ رات کو ایک ہی میل کھاتے ہیں. 1 میل. نہیں یہ تو بڑی آپ نے الارمنگ بات کی ہے. یعنی کیا یہ بچے دن میں ایک میل لیتے ہیں؟ ایک میل لیتے ہیں جو ہم کھانا دیتے ہیں نا ان کو شام کو، بس وہی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کچھ کھاتے تو ہمیں پتہ نہیں، وہ لیکن اپنے گھر میں ان کی جو کھاتے ہوں صورتحال گے نہیں ہے، یہ والی سچویشن نہیں ہے. کمپلیٹ میل یہ ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے اللہ آپ کو اور اس کی توفیق عطا کرے اس کام کو بڑھانے کی اور آپ کے ساتھ لوگوں کو ملنے کی. مزید تفصیل بتائیے. آمین آمین. اس کے علاوہ مزید اور کون سے کام چل رہے ہیں؟ مزید تو بس اب یہ تو میرے پاس آن گوئنگ ہوتا ہے، کبھی آ رہا ہے. جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ جو آپ کا فوڈ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہن شازیہ ام ہاشر، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. میں اس بات کی وٹنس ہوں بھائی اینڈ شازیہ بہن کمیونٹی میں یہاں بینگ این ایجوکیشنسٹ مائی سیلف اینڈ فرام انڈس ہاسپٹل کینیڈا. دوا اور اس کا جو کام انڈس ہاسپٹل کر رہا ہے اس کے اسی لیول پہ میں کہوں گی کہ پاور آف شیئرنگ کر رہا ہے. بیونڈ لٹریسی fighting the hunger during the COVID-19 is such a great cause. I would humbly request everyone کہ جو بھی آپ کی close to heart charities ہیں please do support this program. جزاک اللہ.
इंशाल्लाह. Thank you so much. We need your this type of commitment. जी शरीम, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना क्वेश्चन. मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि जो आपका फूड प्रोग्राम है उसमें पर पर्सन कॉस्ट क्या है पर पर्सन? शरीन, मैंने अभी पर पर्सन कॉस्ट नहीं लगाई है, क्योंकि देखो 5,000 मेरा एस्टिमेट लगाया है नाश्ते का, और 6,500 रुपीज का हम खाना बना देते हैं 100 लोगों का. 100 लोगों का तो- 6,500. हाँ, 6,500 रुपीज पर डे. और जस्ट ये जो कॉस्ट है ना 6,500, ये जो बनाता है वहां पर ऑलरेडी उसने हमें कैलकुलेट करके दी वो है. कैलकुलेट करके we walk over everything with them and then we agreed. We asked them this is so low, but they said this is okay. उनकी So- वो क्योंकि लकड़ियों पे खाना बनाती हैं वो खातून, और 300 रुपए वो लेती हैं अपनी बनवाई. उनको हम अफसर लेबर साहब देते हैं, की हाँ. वाइफ जी, उस लेबर में वो लेबर शामिल है. रफली 65 रुपीस पर पर्सन आपकी कॉस्ट है. उसमें कितना न्यूट्रिशियस मील होता है? ये चावल 65 6,500 रुपए 100 लोगों का खाना. का. जी, तो सवाल ये नहीं, है वो शाजिया सवाल बानो, कुछ और कर रही सवाल ये है कि न्यूट्रिशन को आप कैसे मेंटेन करते हैं? आया आप कोई बदल बदल कर खाने खिलाते हैं उनको जी, रोजाना? जी. उसमें ये होता है कि ज्यादातर गोश्त होता है, जैसे मुर्गी का गोश्त, क्योंकि बकरा तो बहुत महंगा है. वहाँ ये होता है कि मेरे पास जो सत्तर के लिए आते हैं ना लोग, तो मैं वहीं गोश्त कटवा कर फिर और थोड़ा दिन उसको चला देते हैं, क्योंकि लोग मुझे 70 के लिए भी पैसे देते हैं बकरे के लिए. मैं वहीं कटवाती हूँ और वहीं डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ. कुछ लोग अपने बच्चों के बर्थडे करते हैं, उसके पैसे मुझे मिलते हैं, तो मैं देख कर आ देती हूँ. और उसके बाद जैसे आलू चने हैं. थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको. ये जो आपने एक मिनट. हाँ, ये जो स्टोरी है, दिस इज अ स्टोरी बेसिकली, और आई थिंक यू हाँ. शेयर दिस, कि ये जो लोग अपने कनाडा में लोग अपने बच्चों की सालगिरह मनाने से बेहतर ये समझते हैं कराची में गरीब को खाना खिला दें और उसके पैसे वहां भेज देते हैं. इसकी थोड़ी सी तफसील जी, बताएं. अभी मैंने किसी के वलीमे का खाना करवाया. नहीं, ये लेट मी थोड़ी सी तफसील आफ्टर ये कनाडा, ये जस्ट लेट मी स्पीक. ये कैनेडियन कोई ट्रेडिशन नहीं है. ये हमने बेसिकली हमारे जो एक बहुत ही प्यारा ग्रुप है यहाँ पे ऑन्टारियो फैमिली, वो भी एजाज भाई मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह है. उनके बच्चे की बर्थडे थी, उनके नवासे की, उनके बेटे की, तो हमने उनको ये गिफ्ट दिया जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस ट्रेडिशन कि उसके बर्थडे का खाना हम उन लोगों को खिला देते हैं जो बहुत डिजर्विंग है, राइट? तो ये हमने स्टार्ट किया. तो इससे ये हमारे जो ग्रुप में इमीडिएटली लोगों को पसंद आया. तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ वी स्टार्ट इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. मैं उसको फिर इनकरेज करती हूँ. जैसे अभी मैं जब यूएस से किसी ने भेजे पैसे, और उनके बेटे का वलीमा उन्होंने दोनों लोकेशंस पे उसका खाना खिलाया. अच्छा, यानी मैं आपसे इसलिए कितने लोगों को खाना खिलाया आपने भाभी? ओवर 300. लियारी में तो मैंने ओवर, मतलब लियारी और इन दोनों की लोकेशंस पे Excellent. देख करवाई थी हमने. 2 देगें करवाई थी दोनों लोकेशंस पे, 4 देगें थी, तो ज्यादा लोगों ने खाना खा लिया. अच्छा, यानी आप लोग ये कर रहे हैं कि अपनी सालगिरह और वलीमे के करने के बजाय पैसे आपको दे देते हैं कि इसके जरिए आप गरीबों को खाना खिला दें. जी. इट्स अ वेरी गुड मैं भी हर एक का, जो मेरे जानने वालों के बच्चों की आती हैं, मेरी अपने भतीजे की भी शादी है, तो मैं उसको यहाँ से बैठकर यही तोहफा दूंगी उसको इंशाल्लाह. माशाल्लाह. नहीं, दिस इज मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, प्लीज लेट मी. जी. तो मुझे आपके फूड प्रोग्राम के हवाले से मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, और मुझे ये पूछना है कि अगर हमने सदके का बकरा वगैरह देना हो, जैसे मुझे पता है मेरे यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो सदके का बकरा देने पे बिलीव करती हैं, गोश्त जी, वही मैं बता रही हूँ शहरी, बहुत लोग देते हैं मुझे इस तरह. बहुत लोग ऐसे हैं जो, तो अगर हम जैसे रेगुलर बेसिस पे मैं लोगों को जानती हूँ जो वीकली बेसिस पे सदके का बकरा करते हैं, ठीक है, तो वो फिर अपने रिलेटिव्स को ढूंढते हैं कि कोई उनकी बिहाफ पे करा दे. तो क्या हम वो आपको डोनेट अगर हम तो हमें ये मिलेगी कि वो उससे सदके का बकरा ही हुआ है और वो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं किया? ये नहीं जाता है. ऑफ कोर्स. आप अगर मुझे समझती हैं कि मैं स्टूडेंट ऑफ रुमेरा फाखिर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल मैंने यही सीखा है. अमानतदारी से बड़ी तो कोई चीज नहीं है. मैं आपका सिस्टम समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम एक स्पेसिफिक कॉज को फंड्स एलोकेट करना चाहें तो कैन वी डू दैट? जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल. आई थिंक सदका अलग होता है, ज़कात अलग होती है, और हेल्प अलग होती है. जी, ये जो लोग सदका या ज़कात एलिजिबल नहीं है, उनको फिर हम हेल्प के थ्रू हेल्प करते हैं. और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली सदके का बकरे का गोश्त देना चाहें, जैसे जैसे 8,000 रुपीज का बकरा है आजकल सदके का इस्लामाबाद में,
تو کیا ہم آپ کو کہیں کہ یہ ہم آپ کو 16,000 دے رہے ہیں, اس کے 2 بکرے کروا دیں, تو یہ آپ کروا, اور اس بے شک آپ اس کو اپنے فوڈ پروجیکٹ میں ایڈ کر لیں, تو ول یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ جی فوڈ پروجیکٹ میں ایڈ کرتے ہیں. بعض دفعہ جو میری لیاری والی والنٹیئر ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود ہی بنا لیتی ہے کھانا اور بانٹ دیتی ہے. ہم اس میں دیکھ کا بھی خرچہ بچا لیتے ہیں. اوہ ایکسلنٹ. ہاں, اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ آپ نے یہ کس پرپز کے لیے دینا ہے اور یہ کس پرپز سے آ رہا ہے, یعنی ادھر اٹس صدقہ, اٹس زکوٰۃ, اٹس خیرات, اگر یہ بتا دیا جائے. لوگ اپنا نام بھی مینشن کر دیتے ہیں, میں تو ہر چیز پوچھ لیتی ہوں. ایگزیکٹلی, اور کیونکہ بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی, تو اگر یہ پہلے سے بتا دیا جائے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو پھر وہ ان پر نہیں خرچ ہوں گے. آف کورس. تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی سسٹم میں تو یہ موجود ہے, اینڈ دس از ویری گڈ کہ اگر یہ ہماری اس سیشن کے ذریعے یہ انفارمیشن مزید پبلک ہو جائے اور ہمارے جو لسنرز ہمیں سن رہے ہیں وہ اس بارے میں. اور یہ ویری کرتا ہے, بعض دفعہ بکرا مہنگا بھی ہوتا ہے تو میں بکرا کٹوانا, بکرے کے ساتھ جو قصائی کی پیسے ہوتے ہیں وہ سب کر کے پھر بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اماؤنٹ. ٹھیک ہے. اچھا بھابھی, یہ جلدی سے یہ بتائیں یہاں کینیڈا میں بھی آپ جو ہیں وہ لوگ سنگل وومن یا ویمن ان ڈسٹریس جس کو, یا مشکلات کی شکار جو خواتین ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں پاکستانی, جی. وہ کیا کام ہے؟ اب اس طرح ہے کہ میں پہلے تو میں ایسی فارمل نہیں کرتی تھی, لیکن کچھ دن میں نے ایک شیلٹر میں کام کیا, 3 مہینے کیا ہے. اس سے مجھے بہت ساری خواتین ملی, لیکن اس سے پہلے بھی میرا گروپ تھا جو انٹروڈیوس کرتا تھا ایسی عورتوں کو, تو میں نے جا کر گھروں میں والنٹیئر بھی کیا ہے. میں کسی عورتوں کو مدد کی آپ نے اب تک؟ تقریباً 8 سے 10. 8 سے 10. اور ان کو آپ نے جو مدد کی اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ ایک تو بچی تھی جس کی بچی ہوئی تھی خود, تو اس کو ضرورت تھی ہم لوگوں کی, تو ہم 3 دن جا کر اس کے گھر رہتے تھے. اس کے بعد پھر اس کو گائیڈ کرنا, اس کو گورنمنٹ نے گھر دے دیا تھا, پھر ایموشنلی مورلی اس کی ہیلپ کرنا. اس کے گھر میں کوئی بڑا کام ہے تو میرے ہسبینڈ اور میرے فرینڈس کے بچے جا کر اس کو فزیکلی بھی ہیلپ کیا ہم نے. اور یہ کہ وہ نکل آئی اس سے, اس کی ڈیورس ہو گئی اور اب اس سسٹم سے مانوس ہو گئی. گاڑی چلوانا میں نے سکھائی, جاب کر لی اس نے, تو انڈیپینڈنسی آ گئی. اور اس کو پتا ہے کہ میں کسی کو کال کروں گی یا دے ول کم. So where is the girl? اچھا اپنا آفتاب let me say some thank yous here. یہ جو شازیہ بات کر رہی ہیں اس میں کچھ یہاں کے بچے ہیں, جس طرح یہ جس لڑکی کی بات کر رہی ہیں گھر دلا دیا تھا, ان کے گھر میں کافی دفعہ ہم گئے ہیں ڈفرینٹ کام کرنے. تو شازیہ کی ایک والنٹیئر ہیں نفیسہ, ان کے بیٹے مسعود, اور کچھ بچوں نے, مہوش کا بیٹا ہے اپنا زہیب. تو یہ وہ بچے ہیں جو فزیکلی جا کے انہوں نے انٹرنیٹ صحیح کرنا ہے یا چھوٹے موٹے ٹیکنیکل ایشوز اس کو حل کر دیتے ہیں. بٹ I just want to encourage that this is our youth, right? تو یہ خود ہی والنٹیئر, حمزہ میرا اپنا بیٹا بھی, میرا اپنا بیٹا بھی جاتا ہے. تو ہم تو خیر پورے سب چلے جاتے ہیں, تو وہ just like family to us. اگر یہ بتائیے, اگر پاور آف شیئرنگ یا آپ دونوں یہ کام نہیں کرتے تو کیا ہوتا, کیا نقصان ہو جاتا؟ میں مطلب I don't know کہ کیا نقصان ہو جاتا, کیونکہ I cannot see because یہ تو ان لوگوں کا فیتھ تھا نا, ان کے ساتھ ان کو یہ ملنا تھی سروس. ہم نہیں کرتے, میں بھی کوئی اور کرتا, میں بھی کوئی اور کرتا, ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے. لیکن یہ کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی سسٹمیٹک اویلیبلٹی نہیں ہے. بالکل یہاں پہ جو لوگ کمیونٹی کے نام پہ مطلب اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب when it comes to work you don't see them anywhere. I mean یہاں پہ اگر کچھ ادارے ہیں جو بڑے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, جن کو یہ کام بیسیکلی ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں کر رہے ہیں, سوری ٹو سے. تو پھر الٹیمیٹلی ہم جیسے لوگ والنٹیئر کرتے ہیں اس کے لیے, اور اس کے لیے مشکل ہوتی ہے, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, اٹس ناٹ ایزی. یقین کریں آپ لوگ کہ میں 24/7 میری لائف یہی ہے, میری پوری فیملی اس میں انکلوڈیڈ ہے, انوالوڈ ہے. میرے ہسبینڈ اگر مجھے اتنی سپورٹ نہیں کرتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. ماشاءاللہ میرے ڈونرز, لیکن یہ کہ پیسے جمع کرنا, پیسوں کا حساب رکھنا 24/7 جاب ہے. جزاک اللہ. I totally agree کہ it's a full time job, 25 hours job ہے. جی بالکل, یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بتائیں بھابھی کہ 2000 یعنی اس سال میں 2021 میں
what are the exciting things that we are going to see from Power of Sharing? सबसे ज्यादा तो ये जो डिसेबल औरतों का हमने प्रोजेक्ट लिया है, मोस्ट एक्साइटेबल तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं उनको 25 से 50 और 50 से 100 कर दूंगी, तो आप सोचें आप एक फैमिली में कितना बदलाव आएगा. एजुकेशन दूसरी, मैं तो अच्छा एक मिनट अपना आफ्ताब, ये मैं पिच इन कर रहा हूँ इधर. ये जो शाजिया बात कर रही है ना, ये 25 औरतें, दरअसल एक बहुत सारी चीजें ना डिफाइन नहीं है. अब जब बात आती है ना कि पॉवर्टी की या वल्नरेबिलिटी की, तो हम जो नॉर्थ अमेरिका में या फर्स्ट वर्ल्ड में बैठे हैं या कोई भी एलीट क्लास पाकिस्तान में है, वो पॉवर्टी इज अ वेरी इट्स अ वेरी रेलेवेंट टर्म. इसकी बहुत लेयर्स हैं. तो ये जो औरतें हैं, ये डिसेबल हैं, ये स्किल्ड हैं, ये बिलो पॉवर्टी रह रही हैं. जब हम बिलो पॉवर्टी कहते हैं तो इसकी वर्ल्ड हेल्थ ने अलग डेफिनेशन दी हुई है, यूनाइटेड नेशंस की अलग डेफिनेशन है, लेकिन ये फिजिकली किस तरह फील होती है इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो ये जो खवातीन हैं, ये बेसिकली स्किल्ड हैं. हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएं कि अगर वो डिसेबल्ड हैं, घर में बैठ के काम कर सकती हैं, उनको वहां पे टूल्स दे दिए गए, वो वहां पे प्रोडक्ट्स बनाएं, वो फिर हम उसको मार्केट करें. तो उनको एक सेल्फ इंटीग्रिटी का भी, रेस्पेक्ट का भी एलिमेंट है, और वो ग्रेजुअली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस. There is something, because कुछ चीजों को मैं भी जानता हूँ, वो इसी काम के हवाले से बहुत एक्साइटिंग है. उसमें से एक औरत को जिसको मैं जानता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि उनमें से एक औरत ऐसी है जिसका पाँव कटा हुआ है, और वो पंजाब में है, साहिवाल में, और उसकी 4 बच्चे हैं, और वो कब्रिस्तान में रहती है. उसका घर नहीं है, वो एक कच्चा सा कमरा बना के वो कब्रिस्तान में रहती है. और आप लोगों की तरफ से उसको अब स्विंग किट मिल रही है, वो क्रोशिया का काम करती है. वो क्रोशिया का काम करके अपने उन 4 बच्चों को पालेगी और अपने लिए रोजगार पैदा करेगी, और उसके बाद यानी लोकल जो एक स्किल्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को मुतारिफ कराएगी, जिसमें आप लोग हेल्प करेंगे. इस तरह की आई नो मैनी स्टोरीज, बट इट विल टेक टाइम. तो this will be our pleasure. Like I mean we're just a tool. अल्हम्दुलिल्लाह. आपका व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है विद द नेम पावर ऑफ शेयरिंग? मेरा अपना ग्रुप है सबाहत, जिसमें है ना इकरा में. अच्छा, इकरा आपकी का ग्रुप है. आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर. जी. ठीक है. यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स फॉर सोशल मार्केटिंग. 2021 के एक्साइटिंग एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया आपका 25 डिसेबल्ड वुमेन का. नेक्स्ट हमारा जो ब्रेकफास्ट क्लब होगा, उसमें हम चाह रहे हैं कि आगे थोड़ी सी लाइब्रेरी भी उनको इंट्रोड्यूस कराए ना, आप टाइम टू टाइम. उसकी डिटेल्स हम देंगे, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अभी आएंगी ग्रेजुअली एज इट अनफोल्ड्स. आप मैं एक और चीज अगर आज ही ऐड कर दूं कि इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से जो है वो बहुत सारे कंबल बलूचिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आज के दिन. जी, तुरबत में मैं असल में आई एम अ पार्ट ऑफ small part of Kiran Foundation as well. Sabina Khatri is my true mentor and inspiration. मेरी बहनों की तरह है वो, जो अगर कोई जानता हो तो किरण फाउंडेशन अगर आप गूगल करें तो पता चलेगा कि वो लियारी में कितना काम कर रहे हैं. और बेसिकली मुझे मेरी जो लियारी की वॉलंटियर है वो उन्हीं के थ्रू मिली थी. हमने पहले उसको सपोर्ट किया था. उसको भी तुमने सपोर्ट किया था? उसको सपोर्ट किया था टू एस्टैब्लिश आवर ओन ड्राइविंग स्कूल. Right. That's a success story. Yeah. You are success story. Yeah. You're distributing. वो हमारे लिए काम करती है, मेरे लिए खास. जी, वही गई भी अभी उनके साथ तुरबत. आज के दिन आप कर रहे हैं. अच्छा, ठीक हो गया. 2021 में आप ब्रेकफास्ट देंगे, नाश्ता देंगे. 2021 में आप 2 जगहों पे, 2 या 3 जगहों पे आपका दस्तरख्वान चलेगा. कहाँ पे चलेगा? औरंगी पे तो अभी मुस्तकिल चलेगा, लेकिन लियारी हो सकता है मैं कट डाउन करूं जब उनको जॉब्स मिल जाए. राइट. ये मेरा टेम्परेरी है. तो इस तरह आपका दस्तरखान भी चलेगा, इसी तरह आपका जो है ये डिसेबल्ड वुमेन का प्रोग्राम चलेगा, इस तरह आपका नाश्ते का प्रोग्राम चलेगा, इसी तरह आपका जो है लिटरेसी का प्रोग्राम 80 बच्चों का शुरू होगा इंशाल्लाह. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. और जो इसके अलावा कोई फर्दर जो 2021 का प्लान? घर की रिपेयरेशंस हैं बहुत मेरे पास आए हुए. मैंने पिछले साल घर की रिपेयर्स भी बहुत कराए थे जब ये कराची में पानी का हुआ था मसला. बारिशें हुई थी तो बहुत से लोगों के बहुत लोगों के हमने 5 या 6 का रिपेयर कराए. ये भी करवाया ना 2020 में. वो भी किया आपने. और वो इस तरह की फिर अब ये रमजान प्रोजेक्ट आ जाएगा. 14 अप्रैल से रमजान है
پھر رمضان کا، پھر اس کے بعد میٹ پروجیکٹ. اچھا، رمضان پروجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا کچھ بتا دیجیے، رمضان میں کیا ہوگا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ راشن ہوگا، تقریباً 100 فیملیز، 100 سے 150 فیملیز ہمارے پاس ہو جاتی ہیں ہر سال برڈز کی ہیں. ٹھیک ہے. لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، یہ سب پچھلے سال کو آپ راشن دیں گی. اور یہ فیملیز ہیں، یہ ان کی سلیکشن کب سے شروع ہوگی؟ اس کے لیے اگر کسی نے آپ کو بتانا ہو کہ وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں، کس طرح کام ہو. شعبان سے میں لوگوں کو انفارم کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا اس میں چوکیدار، مالی، لفٹ مین، رکشے والے، پھوسی ٹکڑے بیچنے والے، اس طرح کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں مگر انہیں کم پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے پاکستان میں جاتے ہیں یا صرف کراچی لاہور میں ہوں گے؟ نہیں، کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان، سم ٹائم ڈھیر کی. مجھے ایسے آ جاتے ہیں نا، میرے پاس گنجائش ہوتی تو پھر میں ڈال دیتی ہوں اس میں بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، رمضان پروجیکٹ بھی ہوگا ساتھ میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کینیڈا میں آپ کا جو ولنریبل ویمن کا پروگرام ہے وہ اپنی جگہ جاری رہے گا؟ جی، وہ ہے کہ رینٹ میں ہیلپ ہوتی ہے، یا ان کو بیسمنٹ میں دلاتی ہوں لوگ اپنی گارنٹی پہ. اچھا، یہاں پہ کینیڈا میں بیسیکلی ایک تو ولنریبل وومن جو شادی کرتی ہے، مطلب ڈسٹریس وومن کا، جیسا آپ تم نے ذکر کیا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا ایک سسٹم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم ایک برین اسٹارمنگ کریں اور اس کو ایک تھوڑا سا چینلائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں مزید نیٹ ورکنگ ملے، کیونکہ ان عورتوں کو کافی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر جو ریسپیکٹ ہوم ہے اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے، میری اسپیشلائزیشن وہی ہے، میں نے کافی کام کیا کمیونٹی میں اس میں. تو وہ دیٹس آور ون آف دا پروجیکٹ. ون آف مائی گول. کافی فیملیز پریشان ہیں اسپیشلی کووڈ سچویشن میں اپنے بچوں کی ریسپیکٹ کے حوالے سے. It's a human right issue basically. اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے. Let's see what we can do. That's also on the agenda. I think کہ ہم تھوڑا کلوز آؤٹ کی طرف جائیں گے. تو کچھ لوگوں کو آپ جو ہے وہ اسپیشلی تھینک یو کہنا چاہیں گے، کچھ انسٹیٹیوشنز، کچھ لوگ جن کا کنٹریبیوشن رہا، جو بہت آپ کے لیے سپورٹیو رہے. سب سے پہلے تو میں اپنے ہسبینڈ کا تھینک یو کرنا چاہوں گی. میرے بچے، میرے ہسبینڈ، اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہ دی ہوتی، میں قرآن سے نہ جڑی ہوتی. اور میری ٹیچر حمیرہ فخر نے، ہم نے گھر میں بیٹھ کر 4 گھر کی عورتوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہاں پر کسی کی ہیلپ کریں گے. GTA میں جو ہوتے بہت اب آپ کے سامنے ہے ساری آدھے گھنٹے سے گفتگو. پھر اس کے بعد میرا اقرا سسٹرز کا گروپ ہے، فیبولس عورتیں ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان سے کچھ کہا اور کہ مجھے کبھی کوئی مایوسی ہوئی ہو. ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں سوچتی ہیں. اس میں بے شمار نام ہے جو میں سب کا نام الگ الگ نہیں بول سکتی، لیکن میں نے اقرا میں ان کو سمو دیا ہے. اونٹاریو فیملی ہے، کرن ہے، میری بہنیں ہیں، سمینہ شمسی، سمیرہ فاروقی، رضوان عمر فاروقی، فوزیہ فاروقی، سلمہ شاہ، عارف عمر. میری فیملی امیڈیٹ فیملی ہے. میرے اسد اللہ، محمد ایوب میرے جیٹھ ہیں. میری دونوں طرف کی فیملیز، اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے. میرا بھانجا ہے معاذ خان، میرے لیے بہت وہ ہیلپ فل ہے. اور میری کلوز فرینڈز ہیں، میں بھی شہراحت ہے، نازش ہے، جبین آنٹی ہیں، سمینہ اسد ہیں، غزالہ جعفر ایک انمول ہیرا ہے جو اپنے گروپ کے تھرو مجھے میری فنڈ ریزنگ کراتی ہیں وداؤٹ اینی آسکنگ اینی کوشچن. اپنے بھی وہ بے انتہا سارے پروجیکٹس چلا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود زکیہ سلیمان ہے، ام ہاشم جیسے صدف کا نام زکیہ سلیمان ہے، سمینہ اسد ہے، بے شمار نام ہے. کس کا میں نام لوں اور کس کا نہیں لوں. اعجاز بھائی ہیں، سلمہ ہیں، ماشاءاللہ، بھائی ہیں، رومی بھائی ہیں، میرا شامی ہے، سبا دلنواز بیگ خان. ہے. آپ پیچھے سے کچھ نام چلیں گے انشاءاللہ. تو دے آر. اچھا، کچھ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو آپ کو جو سپورٹ کر رہی ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی کولیبریشن ہے؟ جیسے کرن فاؤنڈیشن کا میں نے آپ کو بتایا، ابھی ہم نے 2020 میں ان کے 200 بچوں کو ہم نے کورس کی کتابیں بھجوائی تھی. 200 بچوں کو آپ نے کورس کی کتابیں دی ہیں کینیڈا سے فنڈ ریز کر کے؟ جی، 4 لاکھ 200 بچوں کا کورس ماشاءاللہ ہم نے اسپانسر کیا. ہم نے اسپانسر کیا تھا. پھر یونیفارم اور جوتے اور تمام نہیں، صرف کورس میں ان کو ضرورت تھی، کورس کیونکہ وہ DCTO چلاتی ہے نا وہاں پر. ان کا ایک گورنمنٹ اسکول ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پھر وہاں جب دیاری میں ایک بلڈنگ گری تھی تو وہاں ہم نے 2 فیملیز کو ٹوٹل 3,85,000 سے 1 سال کا کرایہ دے کر ان کو وہ کروایا تھا سیٹل.
अच्छा एक किरण के अच्छा, यहाँ पे भी अपना आफ्ताब, यहाँ पे भी जब ये कोविड शुरू हुआ था तो हमने माउंट सिनाई में टोनी फ्रांसिस के साथ कोलैबोरेट किया था. थैंक यू टोनी मेरे बहुत बड़े फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी. तो हमने रोजाना फ्रंट लाइन वर्कर्स को उन लोगों ने खाना प्रोवाइड किया था, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया था. यहाँ पे सिक किड्स को हम कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट ट्रिलियम हेल्थ फाउंडेशन को, जो लोकल चैरिटीज है, उनको भी हम यहाँ पे असिस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे. ठीक, उन्हें क्या असिस्ट करते हैं आप ट्रिलियम हेल्थ फाउंडेशन को? मतलब हमने मंथली एक बांधा हुआ है अपना. सिक किड्स फाउंडेशन इज अ वेरी गुड फाउंडेशन, कैनेडियन. दुनिया भर से बच्चों को वो उनके इलाज के लिए वो काफी, उनका रिसर्च सेंटर बड़ा एस्टैब्लिश है और वो बहुत अच्छी सर्विसेज है उनकी. तो वो हमारी लोकल चैरिटी है, तो हम उनको भी बहुत मंथली हमने उनका एक बांधा हुआ है. एवरी मंथ वो दुनिया भर में जो बीमार बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट जा रही है. हाँ, मतलब जो दुनिया भर से बच्चे यहाँ आते हैं. हॉस्पिटल फॉर सिक किड्स जो है ना, बहुत रेनाउंड हॉस्पिटल है यहाँ का, और दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब. और ट्रिलियम हेल्थ फाउंडेशन है, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन है. नहीं, ट्रिलियम हेल्थ फाउंडेशन जो है उसके पार्टनर्स हैं हम, तो उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं उनको मंथली बेसिस पे, मतलब यहाँ की लोकल चैरिटीज में. एक और अच्छी सी खबर अगर आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने भी आपको एक्नॉलेज किया, रजिस्ट्रेशन दे दी है और आपको काम करने की इजाजत दे दी है. Government of Canada and Canadians are amazing. So we just trying to do what we should do as a human being. As a human being, like you know. अगर हम privileged हैं, तो हम खुद अपने लिए privilege नहीं रख सकते ना. ये जो term है ना, social justice, ये बड़ी sensitive term है. इसको अल्लाह हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए कि हमारे जो हीरो हैं प्रॉफिट, उनकी पूरी जिंदगी सोशल जस्टिस है, लिविंग लेजेंड. तो we just try to. Sorry, do you provide donation receipts? No, because we are not in charitable status right now. We cannot. But we will start with our non-profit from now on, because we are as I mentioned earlier, we are organizing ourselves into power of sharing. So now people will get receipts, but it will not be charitable because we don't have the status right now. So we are going towards it. Inshallah. And when will that be done? Because I have an organization and I want to donate on behalf of my organization. I can only donate to charitable registered organizations. नहीं, we are registered but we are not charitable. Yes. Charitable के लिए 2 साल का आपको स्टेटस चाहिए होता है, आप काम करने का, और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स देनी होती हैं. तो वो हम अब ऑनवर्ड्स हम पूरी करके, ताकि मुझे नहीं अंदाजा था शाजिया इतना काम कर रही है. ये तो जब मैं अभी इसकी वेबसाइट वगैरह के लिए शाजिया के साथ इन्वॉल्व हुआ, और क्योंकि मेरा लिटरेसी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो दैट्स व्हाई आई वाज मोर इनटू इट. तो मैंने रियलाइज किया कि शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब and she should go towards charitable status so we can help more people this way. Okay, I have one final question. Yes. Let me know whenever I can ask, please. Yeah, go ahead. We're all ears. So my mother has, suppose if somebody has income in Pakistan and they directly want to, they get funds in Pakistan, and if they want to donate to your organization in Pakistan in rupees, can they do that? Because we don't want के exchange rate पहले हम कनाडा मंगवाएं पैसे और फिर आपको वापस पाकिस्तानी भेजने हो, तो उसमें बहुत सारे लूज हो जाएंगे ना exchange rate की वजह से. तो अगर किसी की पाकिस्तान में इनकम है तो वो आपको कैसे पाकिस्तान में डोनेट कर सकते हैं? अब जैसे मेरी जो वॉलंटियर है महालूट, जो देखती है लियारी का, खुद बनाती है और औरंगी में खाना के पैसे भेजती है, वो खुद ही तला को देती है. तो अभी जैसे आज ही मुझे किसी ने 50,000 दिए वहाँ औरंगी के खाने के लिए, पाकिस्तान में. उसका मेरे पास वो है. अभी मैं भी अपना खोलने वाली हूँ. पहले हमारे पास नहीं था यहाँ पर ना, अब उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है कि हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं. तो मेरी वॉलंटियर्स के सारे अकाउंट्स हैं, आप किसी में भी भेज सकते हैं. लेकिन soon we will be very organized and we will give you the proper account. वहाँ पे रजिस्टर्ड करा के, अभी पाकिस्तान में उन्होंने होल्ड किया हुआ है नॉन प्रॉफिट को रजिस्ट्रेशन करने में. So we are in a process of doing that too as well. So तो जाना था जनवरी में, मेरा जाने का प्रोग्राम था कि ब्रेकफास्ट क्लब मैं खुद स्टार्ट करती वहाँ, मेरी मौजूदगी में होता, मगर क्योंकि कोविड सिचुएशन आ गई तो मैं उसको डिले नहीं करूंगी. So the point is कि if someone wants to make a donation in Pakistan in Pak rupee, they can do it, right? Yes, they can do it. Yeah. There is lot of people do that. यहाँ से भेजते हैं बहुत लोग जिनके वहाँ पर हैं. ठीक. And any final words from anyone, because these are moments. So I would say just keep sharing, because the sharing is like a blood, so and it perpetuates life. So let's continue doing it. Thank you everybody. yeah.
ایک کوشچن شاید آنا ہے. اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. جی وہ جو چیٹ آپشن اگر آن کر دیتے نا تو میں آئی ووڈ لائک کہ جو ہمارا پاور آف شیئرنگ کا جو یوٹیوب کا چینل بنا ہوا ہے جس میں 4-5 ویڈیوز بھی ڈلی ہوئی ہیں, ان کے لنکس اگر میں شیئر کر دیتا, اس سے کچھ اپڈیٹس جو ہیں لوگوں کو ان کے وہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ ویسے نہیں دیکھ, یا فیس بک کے پیج پہ بھی ویسے موجود ہیں, مگر یہ کہ یوٹیوب کی میں وہ اگر یہاں پہ چیٹ میں اگر میں شیئر کر دوں لنکس تو وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اوکے I think وہ دیٹ وڈ بی گڈ انف. مجھے آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کی طرف کیوں نہیں آ رہا. اینی وے وہ پھر آپ بھیج دیجیے گا, ہم اس کی بعد میں ایڈیٹڈ ویڈیو کے اندر ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار گیونگ ٹائم اور بینگ اویلیبل فار پاور آف شیئرنگ. اور اٹس اے ویری انفارمیٹیو سیشن فار می ایز ویل, کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور آپ میں سے بیشتر دنیا میں دوسرے ملکوں میں ہیں, لیکن ہم سب سارے ایز اے پاکستانی کنیکٹڈ ہیں, ایز اے مسلمان کنیکٹڈ ہیں, ایز اے انسان کنیکٹڈ ہیں, اور ہم سارے مل کر جو ہے وہ کچھ زندگیاں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم سارے مل کے اپنا حصہ ملا رہے ہیں. سو کیپ کنٹریبیوٹنگ. اور اگر اس میں کبھی یہ سیشن آگے بھی ہوگا, دا انٹینشن از کہ ہم ایک انٹریکٹیو برج کریٹ کریں آپس میں بات چیت کرنے کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا, اور اپرچونیٹیز کو فردر ایکسپلور کرنے کا اور ان کو انہانس کرنے کا. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شادی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے, اکرام بھائی آپ کو اور ہمت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ کام قبول کرے. آمین. آپ سب لوگوں کی آمین. برکت ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ جو میرے دل کی خواہشات ہیں وہ ضرور پوری کرے انشاءاللہ. آمین. آپ سب سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.